میں نے تیرے لیے ایسی سرپرائز رکھی ہوئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے کو کس طرح جگا رہے ہیں ہمیں، فَلَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ، کہ ایسی زبردست سرپرائز تیرے لکھی رکھی ہوئی ہے، وہ ایسی ایسی چیزیں میں نے تیرے لیے رکھی ہیں اپنے غیب کے پاس خزانے میں کہ تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس کو، ہم تو چاکلیٹ دیں گے، فلاں دیں گے، یہ ہمارا معیار ہے. اب اللہ کا معیار کیا ہوا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے ایسی بہترین سرپرائز رکھی ہے. کل توائن اس کو اللہ کہتا ہے کہ جب تو دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھنے کی. نہ کبھی تو سوچی ہوگی، نہ تو نے کبھی دھیان میں تیرے گئی ہوگی، نہ تیرے تصور میں آئی ہوگی. ایسی سرپرائز تجھے میں دوں گا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. سبحان اللہ. اب بچہ تو یقین کر گیا نا، اور اس نے کام شروع کر دیا. بہت کام ہو گئے، بچے پھر بھی نہ ہلے، ہل جاتا ہے بچہ، چاہے چھوٹا بچہ بیٹھے ہل جائے گا ایک دم. لیکن ہم ایسے ڈنگر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زبردست پرومس کر رہا ہے قرآن کے اندر. آپ یہ دیکھیں، ہمیں کوئی ہے ایسا مسلمان جو اس قرآن کو یقین نہ کرتا ہو، ہم بائی پاس کر دیتے ہیں. سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھ میں ایسی سرپرائز تجھے دوں گا کہ تو سوچ نہیں سمجھ گا، حیران ہو جائے گا اس طرح کے. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرپرائز سے ایک سرپرائز بتاتے ہیں کہ جنت کی ایک بات کہ جنت جائیں گے تو ماشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو جنت میں حور ہوں گی، لاجواب اللہ کے انعامات ہوں گے. تو جنتی کو ایک خاص اعلیٰ درجے کی، اس میں سے اعلیٰ درجے کی الگ حور دی جائے گی. اشتعال ہے جس اللہ نے کہا فلا تعلم نفس، تم نہیں پہچان سکتے کہ کیا چیز ہوگی. اور وہ ایسی حور ہوگی اسپیشل، ہاں بیویاں لاجواب ہوں گی انسان کے لیے. وہ ایسی حور ہوگی کہ اس کو الگ ایک خیمے میں رکھا جائے گا، اور اس خیمے کے بھی دروازے 4 ہوں گے. اب اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، 4 دروازے کا مطلب کیا ہے، کیسا خیمہ ہوگا. یہ لڑکا یہ مثال ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے اس کو. کچھ اشتیاق بڑھ رہا ہے ہمارا دوستوں کہ میں کچھ ایسی دکان دینے والا ہوں آپ کو، ابھی ماشاءاللہ آپ کا ویزا لگنے والا ہے، خوشی ہوگی سب کا. ہاں کیا بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ میں تجھے بھی دے رہا ہوں. دیکھیں کتنے ڈفر ہو گئے ہمارے دلوں میں. یعنی آپ غور کریں کہ اللہ کا وعدہ ایک دنیا کا وعدہ. اس دل کا علاج ہونا چاہیے نہیں دوست، ہے نا مردہ دل. اسے کہتے ہیں مردہ دل، خوشی تو ہے. مردہ زمین، زندہ زمین. مردہ زمین کیا ہے اور زندہ زمین کیا ہے؟ زندہ زمین میں بیج ڈالیں گے ایک دم آم لگ جائے گا، جامن لگ جائیں گے، ہے نا، درخت لگ جائیں گے. وہ کون سی زمین ہے؟ مردہ زمین پہ آپ بیج ڈالیں گے، بیج کیڑے کھا جائیں گے، ہونا کچھ بھی نہیں، کخ بھی نہیں ہوگا. تو مردہ دل کون سے ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ کس سے سنا دے، کیسی باتیں بتا دیں، جتنے دیکھ ہوتی اتنی انکل ہوتی. کہتے ہیں اس نے ہل دیں گے، پھر وہی صبح نماز کا ادا کر دے گا، پھر بھی نہیں آئے گا. دیکھتا ہوں اس کے بعد کون آتا ہے. آپ کو یہی پتہ چل جائے گا کس کا دل زندہ ہے اور کس کا مردہ ہے. کون ایکسپٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات. تو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک حور ایسی ہوگی جو اسپیشل اعلیٰ درجے کی بیوی دی جائے گی، اور وہ ایسی ہوگی اس کے لیے خیمہ الگ ہوگا، 4 دروازے ہوں گے، وہاں ایک خصوصیت ہوگی. سبحان اللہ. بڑی ناموں کے باوجود خصوصیت بتاتے ہیں. وہ خصوصیت کیا ہوگی کہ ہر روز، یعنی ایک دفعہ نہیں، ہر روز اس آدمی کے لیے ایک اسپیشل گفٹ آئے گا اللہ کی طرف سے. چلیں پھر جنت میں ماشاءاللہ. ہاں یہاں کیا کچھ بھی نہیں، یہاں کچھ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، جھگڑے، لڑائیاں، طوفان، بدتمیزیاں. دل کرتا ہے ایسی جگہ رہنے کی. اور جہاں ایک ہی جگہ ہے، لیکن پھر یہ ہوگا جی ایک انجیکشن اور لگا دیں شاید میں بچ جاؤں، سانس میرا آ جائے. کیا چوائس ہم لوگوں کا. کیسی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. اس جگہ کی جہاں ہم نے جانا ہے دائمی جگہ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حوریں دی جائیں گی وہ اتنی
حسین اور جمیل حوریں ہیں کہ اگر اس میں سے ایک حور، کون سی مثال دی؟ سب سے بری چیز ہے ہمارے نزدیک، سنکنا، ناک سنکنا، تھوکنا بری چیز ہے نا، تو اس کی مثال دی ہے کہ اگر ایک حور نیچے کر کے تھوک دے تو سمندر جتنے ہیں 7 سمندر کا پانی یہاں میٹھا ہی ہو جائے اس تھوک سے. تو کیا حور ہوگی؟ کس نے ملنی ہے؟ آپ کو ملنی ہے، مجھے ملنی ہے، ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو ہے وہ چیز تم جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تھوک ہے. حساد یا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی محمد سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے کہ اگر جنت کی حور اگر ایک اس طرح جھلکے سے جھانک لے اس دنیا پر تو پوری دنیا معطر ہو جائے، ایسی خوشبو بھول جائے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ چاند، یہ سورج کی روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مان پڑ جائے، لاکھوں سورج اس کے سامنے آ جائیں، اتنی زبردست اس کی روشنی ہوگی. قرۃ عین، آنکھیں تیری ٹھنڈی ہو جائیں گی. لیکن ساتھ فرمایا کب؟ بما کانوا یعملون. یہ کب ملے گا تجھے انعام؟ یہ تیرے ان کاموں کی وجہ سے ملے گا، ان عمل کی وجہ سے ملے گا جو دنیا کے لیے جس میں تجھے بھیجا ہے، اور تم نے وہ کام کیے، دوسرے کام نہیں کیے. اس کا فکر کیا جو میں تجھے ساری مثالیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس پہ تو نے کوشش کی ہے، اس بات پہ محنت جس نے کی، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے الحمدللہ. جان چھوٹی یار، تتجافا جنوبهم من المضاجع. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلی چیز کہ پہلا کام یہ ہے کہ جیسے تمہارے پہلو جو ہیں وہ بستروں کے ساتھ نہ لگیں. سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں تو یہاں مسلم یہ کیا مطلب، اس کا کیا ہوا؟ میں جو لوگ سب سے پہلی چیز جو یہ صحیح نماز لیں گے، وہ کیا چیز ہے؟ تہجد کی نماز ہے. کیا سی نماز ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یدعون ربهم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت یا عشاء کے بعد جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، ایک کام اور کریں کہ اپنے رب کو ذکر بھی کر دو تھوڑا سا. 3 موقع اس وقت اللہ کو یاد بھی کر جا، اور یاد کرنے کا طریقہ بتایا، خوفون بتا رہا ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں. 2 کیفیت انسان میں ہونی چاہیے، یاد رکھیں. ذکر کا مطلب یہ ہے اللہ کو جب یاد کریں تو خوف سے دل تاری ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال کیا ہوگا، ہم تو بہت حالات میں پھنسے ہوئے. خوف ہو اللہ تعالیٰ کا، بڑھنا چاہیے خوف، اور تامن امید پوری ہو اللہ کے فضل سے، اللہ پہ بخش دو، انعامات کی امید ہو، اور خوف تاری ہو اس رب کا کہ کیسے میں حاضری دوں گا، کس طرح بیٹھوں گا، کس طرح حساب دوں گا. اور تیسرا کام بتایا جو کچھ میں نے تمہیں دی ہے اس میں سے تھوڑا صدقہ نکال دیا کرو.